ہے اور جتنا عرصہ یہ امپورٹڈ حکومت مسلط رکھی جائے گی پاکستان کا اور پاکستان کے اداروں کا نقصان ہوتا رہے گا۔ عمران ریاض کی گرفتاری سے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ 302 میں تو نہیں گرفتار کر رہے نا، ٹھیک ہے، کوئی ملکی سلامتی پر حملے پہ تو نہیں گرفتار کر رہے نا۔ جو ملکی سلامتی پر حملہ کرنے والے ہیں، جو ڈان لیکس کرنے والے ہیں، جو ڈان لیکس 2 کرنے والے ہیں، جو میمو گیٹ کرنے والے ہیں، جو پاکستان کی فوج پر حملوں کے لیے اکسانے والے ہیں، ان کے ووٹوں سے، اور وہ خود تو آج اقتدار میں ہیں، تو عمران ریاض کا آپ کیا کر لیں گے؟ صدیق جان، چونکہ صحافیوں کے اوپر یہ حملہ ہے، عمران ریاض جیسے صحافی کے اوپر حملہ ہو گیا، یہ جو آزادی اظہار کے چیمپئنز ہیں، جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی آزادی اظہار کا چیمپئن نہیں ہے، وہ ان کی منافقت کب ختم ہوگی؟ وہ یہاں پہ کیوں نہیں پہنچے؟ آپ پہنچے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب پہنچے ہیں، ارشد شریف صاحب پہنچے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ پہنچے ہیں، پولیٹیشینز پہنچے ہیں، آزادی اظہار کے چیمپئنز کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آزادی اظہار رائے کے چیمپئن بنتے تھے، میرا تو شروع دن سے ایک موقف ہے ان کے بارے میں کہ یہ میں ہمیشہ کہتا تھا، دیکھیں یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو فوج کے مخالف کہتے تھے، آج وہ فوج کے ساتھ کیوں ہیں؟ آج وہ فوج کے گن کیوں گا رہے ہیں؟ فوج کے تو نہیں اسٹیبلشمنٹ کہنے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے گن کیوں گا رہے ہیں؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بوٹوں پر زبان رکھ دی ہے۔ جتنی دیر مریم نواز صاحبہ بوٹوں پر زبان رکھیں گی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گے۔ جس دن مریم نواز صاحبہ زبان اٹھائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں سے، اس دن پھر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں گے۔ ان کا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ سول سپریمیسی نہیں چاہتے، وہ نواز شریف کی سپریمیسی چاہتے ہیں، وہ نواز شریف کو اپنا انداتا سمجھتے ہیں، وہ نواز شریف کے بینیفیشری ہیں، وہ نواز شریف کی محبت میں فوج پر حملے کرتے تھے، اب نواز شریف کی محبت میں وہ خاموش ہیں۔ جس دن نون لیگ کو پھر اداروں نے اپنی سپورٹ کھینچی، ادارہ واقعی نیوٹرل ہوا، یہ حکومت دھڑام سے گری، وہ پھر فوج کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ جن کے سرشت میں، جن کے خون میں فوج کی نفرت شامل ہے، وہ کبھی فوج سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، اور جن کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ فوج سے اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پھر بھی کل کو یہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو آج بظاہر ترجمان بنے ہوئے ہیں، یہی بات میں کس سے نکالیں گے؟ ہمیں فلاں جگہ بلا کے یہ کہا گیا تھا، ہمیں فلاں جگہ یہ کہا گیا تھا، یہ کس سے باہر آئیں گے؟ تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اچھا صدیق جان، تو بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی تھریٹس ہیں؟ کیا آپ کے خلاف بھی کوئی FIR وغیرہ درج ہوئی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، مجھے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے، اور کیونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ ایسے بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو جان بوجھ کے ایسے کام کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر FIR ہو، اور وہ یہ کیونکہ بدقسمتی سے کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب اب نام لے رہے ہیں بہت سے صحافیوں کو، ان کی کوشش ہے کہ ہمارا بھی نام کس طرح سے آ جائے۔ میں اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، جائز تنقید ہونی چاہیے، الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ میرا موقف ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہمیں جیسے یہ رجیم چینج ہوئی اور چینل سے آف ایئر کر دیا گیا تھا، اور یہ ایک ضرور سزا تھی، لیکن میں اس کو بھی سزا نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور ہم سے ان کی تعریفیں نہیں ہوتی، نہ ہم ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ ہمیں کہیں سے کہا جائے کہ آپ کیونکہ ان کو ہم لے آئے ہیں اور یہ ہمارے لاڈلے ہو گئے ہیں، مریم نواز سجدہ کر گئی ہیں، ہمیں سجدہ کر دیا سیاسی طور پہ، ہمیں سیاسی قبلہ و کعبہ ہمیں مان لیا ہے، بوٹوں پر زبان رکھ دی ہے، تو اب آپ بھی ان پر تنقید بند کر دیجئے، تو سوری، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو ویڈیو ریکارڈ کیے جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے مخاطب تھے عمران ریاض صاحب، تو کیا اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، عمران ریاض صاحب کی کال والی ویڈیو تو میں نے نہیں سنی، ویسے میں ان کی بہت سی ویڈیو سنتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گرفتار کیا پنجاب حکومت نے، جواب دہ ہے پنجاب حکومت۔ اگر پنجاب حکومت نے کسی اور کے کہنے پہ گرفتار کیا تو جواب پنجاب حکومت دے دے۔ گرفتار دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے، اس وقت دوڑ ہے مریم نواز صاحبہ اور بلاول کے درمیان اگلے وزیر اعظم کی، آئندہ کی سیاست کی۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلاول نیا پالک ہے، بلاول کو گود لے لیا گیا ہے، پھر ادھر سے پیغام آیا کہ حسد نہ کر، تو وہ کیا ہے، ایک لکھا ہوا تھا گاڑیوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، محنت کر، تو محنت کر، حسد نہ کر۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہماری گود اتنی چھوٹی ہے کہ صرف اس میں بلاول بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، انہوں نے دائیں گھٹنے پہ، دائیں ٹانگ پہ بٹھایا بلاول کو، انہوں نے کہا یہ بائیں جگہ خالی ہو گئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ بیٹھ گئیں، ان کو گود لے لیا گیا۔ اب وہ دن اور آج کا دن، مریم نواز صاحبہ کا کوئی ٹویٹ مجھے دکھا دیں لاپتہ افراد پر، جو لاپتہ افراد کے لیے تڑپتی تھیں، پھڑکتی تھیں، جہاں پتہ چلتا تھا لاپتہ افراد کی فیملی بیٹھی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اب انہیں کہ ٹویٹ تو کر کے دکھائیں نا، کیوں نہیں کرتی؟ نہیں کر سکتی، ابو کی اجازت نہیں ہے، اب ابو کی اجازت سے کرتے ہیں سارا کچھ۔ یہ قصے سارے باہر آئیں گے، نواز شریف کی اسکائپ پہ میٹنگ کس سے ہوتی تھی، مریم نواز صاحبہ سگنل ایپ پہ کس سے بات کرتی ہیں، سر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہیں، کھلی فضا میں کس سے بات کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں، یہ سب کس سے باہر آئیں گے، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ایاز میر پہ حملہ ہو گیا، آج یہ گرفتار بھی ہو گئے، تو کیا لاحق معاملہ ہے اگلا صحافیوں کا، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو رکنے والا نام ہی لے رہے۔ دیکھیں، ہم تو کھڑے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب، ارشد شریف صاحب، عارف محمد بھٹی صاحب، دیگر جو ہمارے سینئرز ہیں، وہ جو اقدامات کرے گی، ہم اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، اور ظاہر ہے
میں اب یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں سب سے آگے ہوں گا، ہم سب سے آگے ہوں گے، نہیں، ہم اپنے سینئرز کے پیچھے ہوں گے، ہم ان کو رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، ان کے لائے عمل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم کو یہ بھڑکے مار کے اپنے نمبر نہیں بنانا چاہتے کہ ہم آگے ہیں، نہیں، آگے وہی ہیں۔ جب میں یہاں پر پہنچا تو پہلے ہی سمیع ابراہیم صاحب اور ارشد شریف صاحب یہاں پر موجود تھے، تو اس لیے ہم ان کے پیچھے ہیں، اور جیسے وہ ہمیں حکم دیں گے ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھل رہی ہیں، خبریں چل رہی تھی کہ ابھی جی کرے نا سر، آپ بول تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کہ اس وقت جو ان کو نیوٹرل کہا جاتا ہے اس سے کافی ان کو چڑ ہو گئی ہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نیوٹرل نہ کہا جائے، ہمیں اے پولیٹیکل کہا جائے، تو اس حوالے سے کیا کہے گی؟ کیا نام اگر وہ چینج ہو جائے گا تو کیا ان کا جو رول ہے کیا وہ بھی چینج ہو جائے گا؟ دیکھیں، اے پولیٹیکل کہیں نیوٹرل کہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ادارے کو واقعی اے پولیٹیکل اور نیوٹرل ہو جانا چاہیے۔ اگر ادارہ نیوٹرل ہے تو اسلام بہتانی کی اسکیم کس نے فون کر کے ڈلوائی ہے؟ کس نے کہا کہ اسلام بہتانی کی اسکیم ڈال دو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا؟ لیکن میں آپ کو ایک ذاتی طور پہ بات بتاؤں، میں بڑی تنقید کرتا ہوں مسلم لیگ نون پر کہ یار یہ ووٹ کو عزت دو کے نام پہ تڑپتے تھے، پھڑکتے تھے، ان کے پیٹ میں درد اٹھتا تھا، مروڑ اٹھتے تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی، کہتے تھے سول سپریمیسی لائیں گے، ووٹ کو عزت دیں گے۔ میں نے سوچا کہ 2017 سے 2022 تک تبدیلی کیا آئی ہے، تو میں نے اس تبدیلی کا عنوان یہ سوچا کہ رینجرز کے اہلکار کے اشارے سے سیکٹر کمانڈر کے ڈنڈے تک 2017 میں نیب کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا، اور اس وقت ساری کابینہ ایک مجرم کے ساتھ وہاں پر پیش ہوتی تھی، ملزم کے ساتھ پیش ہوتی تھی، تو احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے۔ احسن اقبال صاحب آئے، ان کو رینجرز کے ایک اہلکار نے یوں اشارہ کیا، اس نے کہا پیچھے پیچھے پیچھے، خبردار آگے مت آنا۔ وہ سکے وزیر داخلہ، انہوں نے بڑی پھڑکے ماری، بڑی انہوں نے گرجے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اس وقت یہ ہوا تھا کہ رینجرز اہلکار نے ایک اشارے سے ان کو پیچھے بھیج دیا تھا۔ اب کم از کم نون لیگ سول سپریمیسی میں اتنی ترقی ضرور کر گئی ہے کہ پہلے رینجرز اہلکار کا اشارہ چلتا تھا، اب رینجرز اہلکار کے اشاروں سے وہ بات نہیں مانتے، اب سیکٹر کمانڈر کو ڈنڈا دینا پڑتا ہے۔ تو جہاں پہ احسن اقبال صاحب جیسا وزیر سول سپریمیسی والا وہ ایک سیکٹر کمانڈر کے ڈنڈے پہ چلتا ہو تو ان کو شرم آنی چاہیے ووٹ کو عزت ہو کے بیانی کی بات کرتے ہوئے بھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عظیم بھائی۔